اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو محمد عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ غریب لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 5ویں 6ٹھے آدمی کو لے جائے، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 آدمیوں کو لے گئے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو لے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا، پھر وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر لوٹے۔ تو جب گھر آئے تو رات کا کچھ حصہ جتنا اللہ نے چاہا گزر چکا تھا، تو ان کی بیوی نے کہا، آپ کو اپنے مہمانوں کی خاطر سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے کہا، کیا تو نے ان کو رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا، انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا، ورنہ گھر والوں نے تو ان کو کھانا پیش کر دیا تھا۔ کچھ روایات میں ارزنا ہے کہ ہم نے پیش کر دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے چھپ گیا تو آپ نے فرمایا، او نادان، اور مجھے بددعا دی اور برا بھلا کہا، اور مہمانوں سے فرمایا، کھاؤ، تمہارے لیے خوشگوار نہ ہو۔ یہ انہوں نے ناراضی کے طور پر کہا، کیونکہ گھر والوں کے کہنے سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کچھ کے نزدیک یا گھر والوں سے کہا۔ اللہ کی قسم میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ راوی حدیث عبد الرحمن کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم بھی جو لقمہ لیتے تھے تو نیچے سے اس سے کئی گنا کھانا بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گئے اور کھانا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا جتنا پہلے تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے برتن کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا، اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، یہ غیر اللہ کی قسم حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ کھانا اب پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر اس میں سے کچھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا اور فرمایا کہ ان کی قسم شیطان کی طرف سے تھی، پھر اس میں سے 1 لقمہ کھایا، پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی یا اللہ آپ مدد فرمائیے، اور ہم سب کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔